جنرل صاحب سپاہ سالار صاحب ایک صوفی بولے آجے آج صوفیاں دا خادم بولے آجے جے وقت آیا تے مودی دا منہ پوا چھڑیو وہ یعنی دسیو علی والے ہوندے کے میں دینے وہ یعنی دسیو الجہاد الجہاد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر الجہاد 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 پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج زندہ باد پاک فوج ہاں جی میں کہوں گا سپاہ سالار صاحب حافظ صاحب سید صاحب جے وقت آیا تے مودی دا منہ پوا چھڑیو اینو دسیو اوے پشاب پین والے اینے جوگے ہو سکدے پشاب پین والے اینے جوگے ہو سکدے میں تو حضرت عالم تخیل میں اکثر سوچتا ہوں اور وہ کیسا منظر ہوگا جب مسلمان مودی کو بیڑیاں لگا کھلائیں گے شاہ جی ہونا ہے آپ کو لو سنے آئے وڈیا کو لو سنے آئے بیڑیاں اینا نو اوے اینو نہ لگیاں تے آدھے کسے لگے لانے نو لگن گیا بلکہ میں دعا کروں گا اللہ یہ بڑا ظالم ہے مسلمانوں کے لیے بڑا بغض رکھتا ہے جب اس کو موقع ملا یہ باز نہیں آیا اپنے فتنے سے اللہ دی عمر لمبی کری اور جدو بیڑیاں لگن دا ویلا آئے اینو ہی لگن بیڑیاں ہاں جی افواج پاکستان اللہ آپ کو سلامت رکھے ساڈا مان تسی اور جے وقت آ گیا سامنے دا اوے سامنا کریو ہوئے اور جویں دی لوڑ پے گی اللہ تانوں پائے نہ لوڑ ہے اسی تاڑے نال کھلوتے ہیں انشاءاللہ افواج پاکستان دیکھو دیکھو یہ غوری یہ تمہیں رسول اللہ کا تحفہ ہے یہ تمہیں رسول اللہ کا یہ حضور کا تحفہ ہے میری افواج میری آرمی یہ تمہیں تحفہ ہے ترکی بڑا زبردست ملک پام بنا سکیا ملیشیا بنا سکیا انڈونیشیا بنا سکیا سعودیہ بنا سکیا یمن بنا سکیا دبئی بنا سکیا کویت بنا سکیا اوہ افواج پاکستان یہ ایٹمی ہتھیار تمہیں رسول اللہ کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ سارے انو سلامت رکھے جی اللہ تعالیٰ سارے انو پاکستان کا مطلب کیا اوہ مودی سن اوہ مودی سن اوہ مودی سن پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج پاک فوج پاک فوج اوے جوانو اور میرے جوانو اور میرے جوانو پتر جے وقت آیا تے سینے تے گولی کھائیو کنڈ نہ بکھائیو اور منو یقین ہے تسی شیر ہو تسی شیرار لڑو گے کیونکہ میری پاک آرمی کا نعرہ بھی کیا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 اس لیے گزارش ہے کہ جب درود پاک پڑھیں تو توجہ ہو کوشش فرمایا کریں چھت دیکھتے ہوئے دیواریں دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے یا نیچے قالین پہ انگلی پھیرتے ہوئے نہ پڑھا کریں بلکہ کوشش فرمایا کریں آنکھیں بند کر لیا کریں اور نبی علیہ السلام کی جانب توجہ کر کے پڑھا کریں پھر دیکھیے تو صحیح ہوتا کیا ہے اور جس دن آپ نے اس طرح پڑھنا شروع کر دیا پھر آپ نے پڑھ پڑھ کے کہنا ہے وہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں اس لیے امت میٹھے سے بھی محروم ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود جس کو جو لطف آیا اس نے بیاں کر دیا پھر عارف کھڑی بولے کہا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں جا کے ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلوں حضور دیاں مٹھیاں ہیں اور میرے حضرت صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں اس لیے توجہ سے پڑھا کریں تاکہ بات زبان تک نہ رہے بات دل تک جائے حضرت بات دل تک جائے اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت تو اس سے آگے کہہ رہے ہیں ہم تو زبان والا ٹھیک نہیں کر سکے آج تک اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا لیکن دکھ یہ ہے کہ ایک ماشاءاللہ سادات جلوہ گر رہے ہیں علماء کا جمع غفیر ہے سبق سنا رہا ہوں اس کے بعد میں نے اور بھی جگہ سبق سنانے دکھ یہ ہے کہ نا لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی مزہ لیتے ہیں وہ مزہ لے کے
میں نے آج پہلی بار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا. دکھ یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مصباحی صاحب دل بھی ذکر کردہ ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، بس کانوں کا مزہ لیتے ہیں، لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے. تو پتہ نہیں آج بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتائے دیتا ہوں. لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. تو اس نے پھر پوچھا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے میں؟ اس نے کہا حضور مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی. گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون ہے؟ ہمت کرے امت تو بس اپنے اپنے معاملوں میں پھنسی ہوئی ہے، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. ہر دن یہ سوچ کے نکلتا ہوں چلو شاید آج کو پوچھ لے. سارے گھما پھر آگے یہی پوچھیں گے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے ہی پیسے ہو جائیں. تو میں سارے انہوں کہنا جو ہندہ تے ماں پہ ہی نہ پڑھ لیندہ، جو ہندہ تے ماں پہ ہی نہ پڑھ لیندہ. میں سارا دن سڑکاں دے پیا پھرنا حضرت. خدا دا نام لو چھڑ دے ہونا گلاں نوں، اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. یہ رب کے رنگ ہیں، رب پہ چھوڑ دو حضرت. تسی پنڈا والے لوگ ہو، شاید مجھ سے ذرا اس زیادہ بات کو سمجھ جاؤ. جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے حضرت. سیرے بھی کھرلی پر کے کھان دیئے، ٹھیک ہے جی، پھر سارا دن منہ مار دیئے، رات میں پھر کھرلی پاؤں گے تو دودھ دینا ہونے حضرت. میں پیروں کا غلام ہوں، خادم ہوں، میں سبق سنا رہا ہوں، تصدیق کروا رہا ہوں بزرگوں سے. 41 سال میری عمر ہو گئی، 3 اگست 1984. آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے کوئی 3-4 بھینسیں مل گئیں اور میں نے پوچھا بھائی مجھو تسی کتے؟ انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہنڈی، اسی وظیفہ پوچھنا ہی ہے. وہ بغیر وظیفے تو کان نہیں آنے، انہوں وظیفے چاہیے دینے. دکھ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا تھا کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جاتا ہے حضرت، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں وظیفہ. کسی کو شوق ہی نہیں ہے حضرت، اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا، اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا. سارا دن اسی شوق میں مارا مارا پھرتا ہوں شاید آج کو پوچھ لے حضرت. تو پھر یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان ابھی تو 4 دن کی بات ہے، تو کالا پڑ گیا، تو دل چھوٹا کر رہا ہے. میرے سیدی، میرے مرشدی رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کم و پیش 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو آپ نے مسند پہ جلوہ گر رہے. اور میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے اتنے موٹے آنسو گرتے دیکھے. رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سا کوئی منگن ہی نہیں آیا. اس لیے حضرت چھڑ دے ہویا وظیفے، جڑے وظیفے پوچھنے نہیں وہ پوچھو حضرت صاحب. جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے کیونکہ حضرت سٹیجوں پہ رواج چل نکلا ہے میٹھی میٹھی باتوں کا، کیونکہ میٹھیاں میٹھیاں کریے تو پھر تسی خوش ہوندے ہو تو پھر کو گل لگے ڈر دی، اسی وقت میٹھی میٹھی چل رہی ہیں. لیکن اگر کتابیں دیکھیں کتابیں جان نکالتی ہیں. رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت کمینہ شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ سفلہ شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ ہے جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. آپ میں خود کو جو مرضی سمجھ لیں لیکن ہمارے اسلاف کی ہمارے بارے میں یہ رائے ہے. آپ فرماتے کمینہ ہے وہ شخص جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. اس لیے حضرت جڑا وظیفہ پوچھنا ہے وہ پوچھو. اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مسجد میں اس کا نام لوں، لیکن چلو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر میں دکھ سے کہتا ہوں امت امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئی، ہم بتا بتا تھک گئے. امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، دنیا کا 3را امیر ترین آدمی، کافر ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کے گوبر سے وہ نہاتا ہے، اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے مشرک کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک نو معاف کرنا ہی نہیں.
لیکن دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، یہودی ہے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص۔ دنیا کے جو 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی ہے نہیں۔ اسی بار وظیفے پوچھتے رہے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا تھوڑا جہا ایک پیر صرف پٹ، پھر وے خالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، امت آگے جانے کے بجائے دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے، پیچھے۔ میں پوچھتا ہوں جی کون سا وظیفہ پڑھا کینیڈا والوں نے؟ چھوڑ دو، رب کے کام ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر تیرا میرا کی اختیار ہے، بلکہ حضرت مزہ لو رب کی رضا کے، مزہ لو رب کے فیصلوں کا۔ ہم نے تو بندگی کا مزہ چکھا ہی نہیں کوئی بھی، اپنی خواہشوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہیں حضرت، انج ہو جے انج ہو جے انج ہو جے، نہیں مزہ لے وہ ہوئے جو میرا اللہ چاہتا ہے، مزہ لو۔ ہم نے تو مزہ ہی نہیں چکھا بندگی کا۔ مجھے یاد ہے میں جامعہ نظامیہ میں جب ہم تھے تو ظاہر ہے جب بندہ مدرسے میں ہوتا ہے تو ہر طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو، میری بھی سی، لیکن نہ اردو اچھا ہویا تھا نہ ہی ہون اچھا ہے، اردو ہی ہونجدہ سی ہون بھی ہونجدہ ہی ہے، کیڑے ہی لگنا میں ادھر۔ تو ہمارے ادھر بالکل شالمی میں ایک بزرگ تھے، تو قادری سلسلہ سے وابستہ تھے اور عاشق تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے علاقے کا نام گنج ہے کاغذی، تو وہ شالمی تھی لیکن انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ لیا تھا غوثیہ سٹریٹ، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو غوثیہ یاد رہ گیا۔ وہ ہر جو ہے نا ماں اپنے 11ویں شریف بڑے ذوق شوق سے وہ دلایا کرتے تھے، جب بڑی 11ویں شریف آنی تو پھر وہ خوب بڑی ہوتی تھی۔ بڑی 11ویں شریف تھی کیونکہ پریس تھا ساتھ ان کا، ہم نے وہ ساری مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی تو بڑی خوبصورت محفل ہوئی۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو وہ بھی محفل میں آ گئے، ان کے آنے سے محفل کے ذوق میں اضافہ ہوا۔ میں 1.5 سال کا میرا اور حضرت کا ساتھ تھا، اور 1.5 سال میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، اتنا راضی برضا بندہ حضرت۔ کبھی ہوتا نا میں جامعہ نظامیہ میں تھا، قبلہ مفتی صاحب تھے، قبلہ بابا جی تھے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، ظہور احمد سیالوی صاحب جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے اس وقت۔ ہوتا نا کبھی مجھے کہا ہو کہ بھئی جائیں گا تو میرے واسطے دعا کرائیں کہ اللہ میں نے اولاد دے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں بندہ۔ 1.5 سال کا ساتھ، پتہ کیسے چلا؟ تو محفل ختم ہوئی، دعا کا وقت آیا تو جو پیر صاحب کو دعا کے لیے کہا گیا تو حضرت کے دوست بولے اور انہوں نے کہا جی قادری صاحب دی اولاد کوئی نہیں، تینا دی اولاد لی دعا کریے۔ میں نے حیران ہو کے قادری صاحب کی طرف دیکھا، 1.5 سال ہو گئے کدی بندے نے نا ہی نہیں لے آئے، ایسا راضی برضا بندہ حضرت۔ بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے اٹھائے، قادری صاحب نے نہیں اٹھائے۔ وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، کہیں دعا کرتے، ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں، دعا تھی نہیں چکے کوئی۔ تو وہ انہوں نے دعا ختم کی اور ناراضی کا اظہار اس طرح کیا کہ بغیر ملے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے پیر صاحب ناراض گئے تو دوست بھی چلے گئے۔ اب میرے تو ظاہر ہے وہ استاد تھے، میں نے تو خیر سلام دی، میں چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر آیا، عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت نے کوئی سبق دیا تو میں وہ مشق کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا موڈ اچھا ہے تو میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ جیسے یاد ہی نہ ہو بندے کے، کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمان لگے مولانا اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ اللہ، تب بھی سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں۔ میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ کی مرضی سے، تو اور روئے۔ فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ اللہ شریعت اجازت دیتی ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ اور لوگ تھے، انہوں نے یہ عارضی مزے نہیں چکھے، انہوں نے حقیقی مزوں سے دل لگا لیا۔ بند جانوروں کی طرح حضرت
اس لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام، جانور نے، جانور ہر کھاندے نے، جانور ہر پیندے نے، جانور ہر سوندے نے، جانور ہر اٹھ پیندے نے، خاشاں دے غلام نظر اولئک کل انعام، جانور نے۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، یہ انہاں نہ بھی پیڑے نے، یہ انہاں نہ بھی پیڑے نے۔ اس لیے قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب اسی بہت بھول گئے ہیں اللہ، حضرت صاحب بہت بھول گئے ہیں۔ 2005 میں اس نالائق نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے حضرت جامعہ سے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو ماننا پڑا۔ حالانکہ میں مندہ نہیں تھا، بہت اوکھا میں منو آپ نے فرمایا ایک جمعہ پڑھا لے، ایک پڑھایا، پھر فرمان لگے چل ایک چنگا نہیں ہوتا 4 پورے کر لے، وہ 4 پڑھائے، پھر منو کہنے لگے جڑا نا وہ 12ویں دے نا دے 12 کر لے پورے، وہ سلسلہ چل نکلا۔ 2005 سے یہ گناہگار سٹیجوں پہ ہے حضرت، ٹھیک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر 16-17 میں اللہ نے رحمت کر دی، پھر جہاں بیٹھا ہوں پھر اللہ یہاں۔ مجھے 20 سال کموں پیش ہو گئے سٹیجوں پہ حضرت، سنیاں دی کوئی محفل ایسی نہیں کہ جدے ماں کی شان نہ پڑھی جائے، ماں کی شان ہے نہ پڑھی جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے آپ ذرا خوش ہوتے ہو ماں کی شان سن کے، اور پتہ نہیں باپ کی شان سے آپ کو کیا بہر ہے حضرت، ہاں جی، نہ کو کہندہ ہے نہ ہی کوئی سنتا ہے۔ میں نے 1-2 نعت خان سے بھی کہا، میں نے کہا یار کتاباں کھولی ہے تو کتاباں کہندی ہیں شان پیو دی بوتی ہے، حق ماں دا بوتا ہے، یہ تسی کڑی الٹی گڈی چلائی ہے، تو چلو ان چل گئی یہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم گڈی واپس لے آؤ تو پیو دی شان بھی پڑھیا کرو۔ من کہندا حضرت صاحب پیو دی شان پڑھو 10 روپے نہیں دیندے ہیں، ماں دی پڑھو تدیاں تے تدیاں لکھدیاں نے، پتہ نہیں اس قوم کو کیا۔ لیکن حضرت بات پھر وہ ہے کیونکہ سٹیجوں پہ بہت بے احتیاطی برتی گئی۔ نبی علیہ السلام شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اس بزرگ نبی کریم علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا، اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا تو پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہ تھے حضرت حسان نو حضور فرما رہے ہیں چیک کرا، یہ تھے کوئی چیک ہی نہیں کراندہ، نواں کلام نواں کر دیں آیا نا دا بیڑا روڑ چڑھے۔ حضور حسان پاک کو کہہ رہے ہیں حسان پہلے کلام ابو بکر نو چیک کرا جا کے پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہاں چیک والا معاملہ ہی نہیں، جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ ڈالا حضرت۔ وہ بڑا حضرت صاحب کلام پڑھا گیا اور اس کلام نے ستم بھی بڑے ڈھائے پھر حضرت۔ کیا کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندی، ان کوئی چبو بھی آ گئے۔ اسی آپے سٹیجاں دے انہوں کیا کہ تینوں کار صرف امی ڈیک دیئے، ابو لو پاویں لین گڈی تلے آ جا۔ ہم نے خود زین دیئے ان کو حضرت، کیونکہ پڑھنے والے نے کسی کو سنایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں کہ یہ کلام سامنوں کو کیا سوچ دے گا، کیا فکر دے گا، دبا کے پڑھا گیا یہ کلام۔ کوئی کہندہ نہیں پتکارا، سامنے جتنے بیٹھے تھے وہ یہی سوچ لے کے گئے کہ با پیار امی نو ہی ہے، ابو نو پیار۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری۔ حالا وقت اتنا نہیں ہے، میں بس مختصر، ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں باپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ پتر پیو دا ایڈا وڈا کرے جائے۔ میرے محلے میں 2 سے 3 گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری، آج تک کدی بابے ہوراں نے پھڑا نہیں پایا، چپ کر کے گڈی چ بہ جاندے نے، کدی پتر نو نہیں پوچھیا پتر